مدینہ شریف کی پہلی رات ہوٹل کے پاس آ گیا ہوں. اللہ کا اس کے بہر صلی اللہ علیہ وسلم لاکھ لاکھ بار شکر ہے. آمین. لاکھ لاکھ بار مجھے بلایا. وہ میرے حاضر قبول فرما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ شریف کا چاند یہ جنت البقیع ہے. میں نے اس کے پیچھے پہلے نماز پڑھے اور بی بی فاطمہ کی زہرا کی طرح نماز پڑھا. یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں پہلے فجر کی نماز میں بی بی فاطمہ کی زہرا کی طرح نماز پڑھا. اللہ قبول کرے. آمین. اللہم صلی علی محمد علیہ وسلم علیہ. مدینہ شریف کا چاند بی بی فاطمہ کی زہرا کی طرح کا روزہ جنت البقیع. اللہم صلی علی محمد میری آج دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ہوئی اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سب سے پہلے صبح میں نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے دربار میں حاضری دی. حسن رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، جملہ صاحبات کرام جنت البقیع. وہاں حاضری دی میں نے. وہاں ان سے گزارش کی. وہاں ان سے میں نے کہا کہ حاضر کی درخواست کی. دربار صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی درخواست کی. پھر 11 بجے اپائنٹمنٹ تھا میرا ریاض الجنہ کا. پھر وہ باری آئی. ادھر سب کے سلام پیش کیے جو جس کے نام تھے جو بھی. پھر باب السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہوئی. ماشاء اللہ سے سلام کے نذرانے پیش کیے. اللہ قبول کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبول کریں. اور تو سب دلوں کے حال جانتے ہیں. جس نے سلام کا کہا میں نے ان سے سلام عرض کیا اور دعائیں مانگی سب کے لیے جس کا بھی ہے. جس نے کہا جس نے نہیں کہا سب کے لیے. تو اللہ میرے حاضری کو قبول فرمائے. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا. میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں. میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں. دونوں عالم میں مجھ کو غنی کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ.
چین تم سے قرار تم سے ہے، آقا چین تم سے قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے، زندگی دنیا آخرت کی بہار تم سے ہے، لاج رکھنا کہ ہم تمہارے ہیں، لاج رکھنا کہ ہم تمہارے ہیں، ہماری جیت اور ہار تم سے ہے، آقا ہماری جیت اور ہار تم سے ہے، چین تم سے قرار تم سے ہے، کرم نوازش ہمیں بلایا رسول اکرم نے اپنے در پر، کہاں میں آسی پہنچا مدینے، نگاہیں نیچی جھکا ہوا سر، یہی تو دونوں جہاں کی نعمت، یہی تو خوش قسمتی نفاست، کہ جا رہے ہو غلام بن کر قبول عالی جناب ہو کر، کرم نوازش ہمیں بلایا رسول اکرم۔ السلام علیکم، دیکھو بھائی تمہاری خواہش پوری کر دی ہے میں نے، یہ ٹھیک ہے، اب دیکھ لیں آپ دونوں۔ ہاں بھائی ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہو، بات ہو گئی آج ماشاء اللہ آ گئے، ہم یہی ہو رہا تھا، میں نے کہا میری طبیعت صحیح نہیں تھی، دن میں بھی انتظار کر رہے تھے، پھر میں نے کہا طبیعت صحیح ہو جائے تو پھر بلاؤں گی، اب ہم جا رہے تھے عصر کی نماز سے پہلے ہماری بات ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ اتنا ان کو فورس کرا بیچارے آ گئے۔ نہیں میری خود بھی خواہش تھی کہ میں ملوں بھائی، کب سے خواہش تھی کہ فرزانہ بھائی نہ پاکستان میں ملاقات ہوئی نہ یہاں ملاقات ہوئی، اور یہ ہے کہ مقدس جگہ ہوئی ہے، بہت اچھی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ میں اس کی شہر کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اور یہ دیکھ لو اب نئی بھائی گئی نئی بھائی کیسے ہوگا، اچھا اچھا اچھا، ظاہر ہے ایج ہو گئی ہے نا۔ اچھا وہ تھوڑی ویسے آ رہی تھی۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے بھائی، دیکھ لیا سبز گنبد ہے، یہ جو گیٹ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ باب البقیع ہے، یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے یہاں سے نکلتے ہیں باہر۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو لوکیشن دکھا رہا ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مبارک ہے، تو یہی صحن ہے، یہ صحن بہت پیارا مجھے لگتا ہے، اور یوں گھماتے ہوئے آؤ تو یہاں یہ جو ہے جالیوں کے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، پیچھے والی سائڈ کی جو جالیاں، آگے والی جالیوں سے پیچھے والی جالی، یہ جنت البقیع ہے، اور بالکل اس دروازے کے تھوڑے سامنے ہی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا روضہ ہے، دربار مبارک ہے، اور ان کے پہلو میں حضرت امام حسن علیہ السلام، اور تھوڑا سا فاصل پر ابھی عاشق صدیقہ رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے سعادت ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا دربار ہے، مجھے بڑی پیاری جگہ لگتی ہے، تو ہے تو ابھی تو بند ہے نا، تمہیں بتا رہے صحن جو ہے مسجد نبوی کا، تو یہاں سے جب یہ آپ کا دربار ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا، پیچھے والی سائڈ میں بتا رہا ہوں میں، یہ جو گیٹ ہے نا، تو اور بالکل اس کے سامنے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، سبز گنبد نظر آ رہا ہے آپ کو تھوڑا سا، تو یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ آمنے سامنے ہے، دیکھا جاتا ہے، میں بالکل میں نے یہ پہلے بار میں نوٹ کیا تھا، اور میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں، بڑی پیاری جگہ ہے، ادھر گردن کرتا ہوں تو سرکار کی بارگاہ میں سلامت کرتا ہوں،
इधर गर्दन करता हूँ, घुमाता हूँ, तो हज़रत मेरी आका है, हमारी आका है, सबकी आका है सैयद उन्नीसा बीवी फातिमा ज़हरा तआला की बारगाह में सलामत करता हूँ। तो भाई बीवी फातिमा तआला के तवस्सुल से आप जो मांगेंगे आप इनके जो अर्ज़ करेंगे वो आपको मिलेगा, और ये सब जानते हैं, ये सब आपकी दिल के हालात जानते हैं। तो ये है। जन्नतुल बकी के पास से चाँद, माशाल्लाह से चाँद मेरा साथी है, बहुत प्यारा चाँद है। मदीना शरीफ के चीज़ों ने फ़ज़ाओं ने मेरा इस्तक़बाल किया, तो पहले दिन में इस चाँद ने भी मेरा इस्तक़बाल किया। ये जन्नतुल बकी मेरी आका हज़रत बीवी फातिमा ज़हरा तआला का रोज़ा मुबारक है हाज़िर, उन्होंने मुझे बुलाया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये चाँद जो मेरा साथी है, मेरा साथ दिलाने, ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सामने आप बीवी फातिमा ज़हरा तआला के रोज़े के बिल्कुल सामने सब गुंबद मैं आपको दिखाता हूँ। बस मुझसे 16 को काफ़ी है इशारा तेरा, वाह क्या जूद करम है शहबत तेरा। मदीने की चूड़ियाँ तो मदीने की चूड़ियाँ ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ ज़ियारत इंशाअल्लाह मदीना शरीफ की। يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم السلام عليك يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم إلى ربنا ونقلبون اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله عليه عزیزان گرامی الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کا ذکر تمام آپ کو ایک نیب کے ذریعے سمجھایا جائے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جبل رماد، اس کو ذہن میں رکھیے اور پھر پورا نقشہ آپ کو سمجھایا بھی جائے گا انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں۔ تو عزیزان گرامی اس پر سرکار نے جن کو تعینات فرمایا ان سے ارشاد فرمایا کہ جب تک دوسرا حکم نہ آ جائے تم نے یہاں سے اترنا نہیں۔ بہت چھوٹی پہاڑی ہے اور اسی جب یہ سامنے مسجد گزر رہی ہے، یہ ہے سید الشہداء جامع مسجد سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب۔ یہ پچھلے دوسرا سال ہے جن کا پورا آغاز ہے آپ کو پتہ ہے۔ مقام احد کا پہاڑ کے پہلی زیارت ہے احد کے پہاڑ کی۔ آ جائیے صاحب آنے کرا دیں۔
अरे वो भी इधर ही आएंगे, सब इधर आ रहे हैं। चप्पल उतार के चला ला, ठीक रहे पट्टा दिए। حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے روزے پہ ہم حاضر ہو رہے ہیں، اور شہداء احد کے مزارات ہیں یہاں پہ۔ تقریباً داخل 70 شہداء شہید ہوئے تھے احد پہاڑ، اور ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں سید الشہداء مزار مبارک۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جا رہے ہیں مسجد قبلتین کی طرف، جہاں قبلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہ چینج ہوا، اللہ تعالیٰ نے چینج کر دیا۔ یہ دو گنبد مسجد قبلتین۔ یہ ہاں مسجد قبلتین، یہ مسجد قبلتین میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ یہ مردوں کے انٹرسٹ کی جگہ ہے۔ اللہم صلی علی آلہ وسلم علیہ۔
रहा हूँ। नमाज इधर पढ़ने था ना, मस्जिद का वो जो है ना, पहले यहाँ क़िबला था, ये आप देख रहे हैं दीवार पे, ये मस्जिद अक्सा की तरफ ये था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाइश पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर अल्लाह ताला ने फ़ौरन क़िबला का रुख खाने काबा की तरफ कर दिया। ये आप देखें, यहाँ 2 नफिल नमाज़ पढ़ते हैं, ये खाने काबा की तरफ। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर पढ़ा रहे थे नमाज, इस तरफ अक्सा की तरफ करके, और फिर अल्लाह ने फ़ौरन आपकी ख्वाहिश को पूरा किया और काबे की तरफ रुख मोड़ दिया गया। और अल्लाह ताला को अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा, हर ख्वाहिश, हर बहुत पसंद है। ये है मस्जिद क़िबलत है। ये पुराना क़िबला इधर, अब इन्होंने पहले बाकायदा जगह बनी हुई थी, इधर मिंबर वो बना हुआ था, अब इन्होंने जगह हटा दी है, अब ये नया क़िबला। ये आप गुंबद का देख रहे हैं, गुंबद है ये पुराने जो क़िबला था अक्सा की तरफ, ये गुंबद उसका है। यहाँ कबूतर नहीं आता, इस साइड में ना कबूतर नहीं आता। और ये जो दूसरा जो है गुंबद मैं बता रहा हूँ, ये जो गुंबद आप देख रहे हैं, ये वाला ये गुंबद, ये नए क़िबले का है। इधर कबूतर आके बैठते हैं, कबूतर आते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर गुंबद बना हुआ है, मैं गुंबद का अंदर से दिखा रहा हूँ आपको। और ये पुराने क़िबले का है माशाल्लाह। ये 2 गुंबद आपको नज़र आ रहे हैं, मस्जिद क़िबलतैन। एक गुंबद में कबूतर नहीं बैठते हैं, पुराने वाले जो है, और नए वाले में कबूतर बैठते हैं। ये निशानी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नया क़िबला ये है। मोहब्बत का अंदाज़ देखें आप। और पिछले गुंबद पर एक भी कबूतर नहीं बैठता। देखेंगे जंगल के अंदर एक मस्जिद है, मस्जिद अली खंदक के पास। जिस जगह अब हमारे पास पहुंच रही है, इस सड़क को बनाया गया था गुंबद 7 किलोमीटर लंबी, 30 फुट चौड़ी, 15 फुट चौड़ी, जो 15 है। गज़वा खंदक। अरे भाई मस्जिद है, ये गज़वा खंदक का मुकाम है। ये यहाँ 7 मस्जिदें थी, अब 6 मस्जिदें बची हैं। इन्होंने उमर बिन अब्दुल खत्ताब
عمر بن عبدالعزیز کے دور میں 7 مسجدیں بنی ترکی نے بھی اس کو ابھی ہم دوا ہے مدینہ منورہ کے ایک خالی میدان پڑی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا وادی بطحان۔ اسی باغ کا دوسرا حصہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، یہ والا حصہ اسی باغ کا حصہ ہے، باغ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ، یہ آپ نے دیکھا۔ یہ باغ مبارک ہے اوف رضی اللہ عنہ، بہت امیر کبیر صحابی گزرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے، اور یہ ان کا باغ ہے اور یہاں زیارت کے لیے آئے ہیں انشاءاللہ کراچی میں۔ یہ ریسٹورینٹ بنایا ہوا ہے، ہوٹل بنایا ہوا ہے اور مختلف چیزیں یہاں دستیاب ہیں، لوگ خریدتے ہیں، یہاں سے لیتے ہیں، خریداری کرتے ہیں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ عبدالرحمان یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ بازار یہ باغ عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ذرا بند کیا ہوا ہے کیونکہ پھل آیا ہوا ہے اس پہ اور پھل پکنے والا ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ بند کیا ہوا ہے۔ اور آپ مدینہ شریف کے ترین آدمی تھے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کھجوریں پک رہی ہیں، اس وجہ سے انہوں نے یہ باغ ابھی بند کیا ہوا ہے، مال کیونکہ تیار ہے بالکل۔ یہ بہت بڑے صحابی اشرا مبشرہ ہیں، اور صلاۃ والسلام علیہ پاک میں شاہ فرمایا یہ ایک ایسی مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر ہے۔ عبدالرحمان بن عوف ہم اس کو رضی تقویٰ اللہ عنہ والی کا مسجد بھی کہہ باغ، سکتے ہیں، کھجور کا یہ باغ۔ تقویٰ والی مسجد ہے، اور اس کی چوتھی خاصیت یہ ہے کہ دنیا میں جو مسجد قباء کی طرف ہم آ گئے ہیں، مسجد قباء کی ہم زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی اور جتنے دن یہاں پر ہے کوشش کیجیے۔ مسجد قباء، یہ مسجد قباء آپ کے سامنے پہلی مسجد اسلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد اپنے ہاتھوں سے رکھی ہے۔ یہ ہے مسجد قباء کی طرف جا رہے ہیں۔ مسجد قباء، مسجد قباء۔ السلام علیکم۔ مسجد قباء، چلیں بھائی نفل پڑھتے ہیں۔
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا محبوب اللہ وہ باغ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن آرام فرمایا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کہا جب تک صحابہ نہیں آ رہے. تو وہ واقعہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ آ رہے تھے ملنے اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سمجھتے تھے یہ نبی. تو آپ صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا امامہ شریف اتار کے کھجور کے 2 ٹہنے لے کے آپ کے سر پہ اور سر مبارک پہ آ کے سایہ کر کے کھڑے ہوئے. تو پھر لوگوں کو پتہ چلا یہ وہ باغ ہے صبح کے پاس ہی ہے یہ. یہ میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں حضرت صاحب کے خاص مرید اور حضرت صاحب کی بہت انہوں نے خدمت کی ہے. ہماری سراحتوں پر ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. اور بہت محبت حضرت صاحب ان سے کرتے ہیں حضرت صاحب سے کرتے ہیں اور ہم ان سے کرتے ہیں حضرت صاحب کی وجہ سے. اور ویسے ہی ہماری اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی کامیابیاں دنیا کی خیر و عافیت عطا فرمائے عطا فرمائے. بجان نہیں مزمل نام ہے ان کا مزمل صاحب. یہ آئے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دی ہے انہوں نے ان سے ملاقات کی ہے. بس کافی سالوں بعد آٹھ 9 سال ہو گئے ہوں. کائنات کی سب سے اچھی جگہ پہ ہوئی ہے. سب سے اچھی خوشی مجھے یہ میں 7-8 سال سب تو مجھے ہونے والا نکلے ہوئے. السلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رکھ سوڑیاں
بن غلام پائے رکھی نہیں کوئی اوقات میں گنوار دی میں حوصل تار دی کیوں تیرا میں منگتیاں تو منگ دی کیوں تیرا میں منگتیاں تو منگ دی بیٹھ گیا تھا وہ دیکھ رہا کرم نوازش ہمیں بلایا رسول اکرم نے اپنے در پر کہاں میں آسی پہنچا مدینے نگاہ نیچی جھکا ہوا سر یہی تو دونوں جہاں کی نعمت یہی تو خوش قسمتی نفاست یہی تو دونوں جہاں کی نعمت یہی تو خوش قسمتی نفاست کہ جا رہے ہو غلام بن کر قبول عالی جناب ہو کر کہ جا رہے ہو غلام بن کر قبول عالی جناب ہو کرم نوازش ہمیں بلایا رسول اکرم نے اپنے در پر کہاں میں آسی پہنچا مدینے نگاہ نیچی جھکا ہوا وہ سویلا نظر پھرتے ہیں تیرے دن میں بہار پھرتے ہیں وہ سویلا نظر پھرتے ہیں تیرے دن میں بہار پھرتے ہیں وہ سویلا نظر پھرتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں یا رسول اللہ رحمت فرماتے تھے پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خیر پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خیر پھرتے ہیں وہ سویلا نظر پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں یا رسول اللہ انظر علینا یا حبیب اللہ اسمک علینا اننی فی بحرین مغرقون خذ یدی ساحل لنا اشکا لنا من اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاج پھرتے
سے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے نظار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وہ سوینا کلت ہلتی انت وسیلتی اترکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رتوانی بکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ وصحبہ وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہم صلی علی وصحبہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وسلم یا رسول اللہ۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی یا نور اللہ۔ مدینے کیا بناوا سرگزشت غم یا رسول اللہ در پہ پھر یا رسول
کل صبح میری روانگی انشاءاللہ دوبارہ مجھے بلاوا آئے گا، انشاءاللہ دوبارہ آؤں گا. حضرت الصلاۃ والسلام علیکہ، حضرت یا الصلاۃ والسلام علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ بی بی فاطمہ الزہرا کی. طیبۃ الزہرا کی طرف سے میں یہ ٹافیاں لایا ہوں، ٹافیاں ہیں اس میں، اور میں کاٹوں گا طیبۃ الزہرا کے حسنین کریمین کے بی بی فاطمہ الزہرا کے نام پہ انشاءاللہ. مجھے آتا بھی نہیں بولنا. سیر جنت کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کے، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کے. سیر جنت کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کے، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کے. مر کے جیتے ہیں جو تیرے در پہ آتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو جاتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سرگزشت غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، یا بی بی فاطمہ الزہرا تنانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرگزشت غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر. سیر جنت کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. پھر دنیا کے بکھیڑے اسٹارٹ ہو جائیں گے، پھر وہی چیزیں، مجھے دنیا کے بکھڑوں سے بچا لیجیے یا رسول اللہ. بی فاطمہ الزہرا تنانا مجھے دنیا کے شر سے بچا لیجیے گا، دنیا سے بچا لیجیے، دنیا کے خلاف سے تاخیر عطا فرما دیجیے، دنیا کی سکون عطا فرما دیجیے. آمین آمین صلی اللہ علیہ وسلم. آمین.